ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ کون جانے درود کی قیمت ہے عجب در شاہوار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غلام کے قبول اسلام کی ایمان افروز حکایت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام کا ابتدائی دور جب ہمارے پیارے نبی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ دور سخت آزمائش کا دور تھا۔ اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ کفار مکہ اسلام کی مخالفت میں اکٹھے ہو کر کھڑے تھے۔ اس دور میں ایک وقت وہ بھی آیا جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے۔ انہی دنوں کی بات ہے، اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے۔ ایک روز مکہ مکرمہ کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا۔ محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکار کر فرمایا، اے بکریاں چرانے والے، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا، جی ہاں، ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے، یعنی میں غلام ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ان میں ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر ہے، چاہیں تو اپنے حصے کا دودھ آپ کے لیے ایثار کر سکتا ہوں۔ پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری لے آؤ۔ غلام بکری لے کر حاضر ہوا۔ معجزات والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر دودھ نکالا، پیالہ بھر کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھرا اور اس غلام کو عطا فرمایا۔ اس غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ 3 لوگوں نے اپنی حاجت کے مطابق دودھ پی لیا، اس کے باوجود بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، گویا ان میں سے دودھ نکالا ہی نہیں گیا۔ یہ معجزہ دکھانے کے بعد مبلغ اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے غلام، کیا اسلام قبول کرو گے؟ اللہ اکبر، نور برساتا چہرہ، خوبصورت ادائیں، پھر یہ معجزہ، یہ سب دیکھ کر وہ غلام عاشق تو پہلے ہی ہو چکا ہوگا، اب اسلام کی دعوت سنی تو فوراً آگے بڑھا اور محبوب رب سردار عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ کفار مکہ اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، لہٰذا حکمت کے پیکر سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم عاشق رسول کو فی الحال ایمان چھپائے رکھنے کا حکم دیا۔ وہ غلام حکم مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔
خوش نصیب غلام جو غلامی مصطفیٰ میں آ کر ہم غلاموں کی سرداری کا تاج سر پر سجا چکے تھے۔ جب یہ اپنے دنیاوی مالک کے گھر پہنچے تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی۔ بکریاں تو پہلے بھی چرایا کرتے تھے، مگر آج یہ بکریاں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے آئی تھیں۔ آج ان بکریوں کو خدمت مصطفیٰ کا شرف نصیب ہوا تھا، اس لیے حیرت انگیز طور پر آج بکریوں کا دودھ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ مالک نے، گھر والوں نے جب یہ دودھ کی زیادتی دیکھی تو غلام سے کہنے لگے، اے غلام، آج تو بہت اچھی چراگاہ میں گیا تھا، آئندہ سے وہیں جایا کرنا۔ عاشق کو چاہیے ہی کیا، محبوب کا دیدار۔ دل یہ کہتا ہے وہ غلام جو آج چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے آئے تھے، ان کا دل تو پہلے سے ہی مچل رہا ہوگا، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہوں گے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر کوئی بہانہ بن جائے۔ سبحان اللہ، محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نے بہانہ بھی بنا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ اپنے مالک کی یہ بات سن کر اس عظیم عاشق رسول کا دل مچل گیا ہوگا۔ صبح ہونے کا انتظار شروع ہو گیا ہوگا، وہ سوچتے رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی، کب میں دوبارہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا، انہوں نے یہ رات کیسے گزاری ہوگی۔ انتظار کی راتیں یوں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں، شاید یہ عاشق رسول رات بھر یاد مصطفیٰ میں مچلتے رہے ہوں گے، شاید رات بھر نیند بھی نہ آئی ہو۔ کبھی چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی مہک محسوس کرتے ہوں گے، کبھی اپنا کلمہ پڑھنا یاد آتا ہوگا تو اپنے نصیب کے معراج پر جھوم جاتے ہوں گے۔ نہ جانے یہ رات کیسے کٹی ہوگی، رات جیسے گزری سو گزری، صبح ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام نے بکریاں لی، غار کے قریب پہنچ گئے، محبوب ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے۔ شام ہوئی، گھر واپس آئے، پھر اگلی صبح کا انتظار ہے۔ اللہ اللہ، دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی، صبح کو پھر حاضر ہوئے۔ 3 دن تو یوں آرام سے گزر گئے، مگر عشق، اور وہ بھی عشق مصطفیٰ، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عشق امتحان لیتا ہے، عشق میں عاشق کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اس عظیم عاشق رسول کا بھی اب امتحان ہونا تھا۔ 3 دن آرام سے گزرے، محبوب کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہا۔ چوتھے دن سے محبوب کا یہ وصل ہجر و فراق میں تبدیل ہو گیا۔ ایمان لانے کے چوتھے دن سے امتحان شروع ہوا۔ معاملہ یہ ہوا، مکے کا فرعون یعنی ابو جہل ایک روز عبداللہ بن جدعان یعنی عاشق رسول غلام کے دنیاوی مالک کی گلی سے گزرا۔ اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر بولا، بڑی صحت مند بکریاں ہیں، دودھ بھی کافی اترا ہوا ہے۔ اسے بتایا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا، 3 دن ہوئے ہیں، بکریوں کا دودھ حیرت انگیز طور پر بڑھ گیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، ابو جہل نے یہ بات سنی تو فوراً بولا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یوں اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ یہ بکریاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ اندازہ کیجئے ابو جہل بدبخت کو کیسا یقین تھا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ یوں اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانا ہو نہ ہو یہ کوئی معجزہ ہے، اور صرف ایک ہی ہے جو یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، اور وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابو جہل کی بدبختی، ضد اور ہٹ دھرمی دیکھیے۔ اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی اس بد انجام نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خیر، عبداللہ بن جدعان بھی کافر تھا۔ ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے عاشق رسول غلام کو غار کے قریب بکریاں لے جانے سے منع کر دیا۔ غلام تھے، بات نہ مانتے تو کیا کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی بات ماننی ہی پڑی۔ اب شفیق و مہربان آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی شروع ہوئی۔ سچے عاشق رسول کے سامنے ہجر و فراق کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ پہلے دن بھر دیدار کے جام پی کر آتے تھے، آس ہوتی تھی کہ صبح ہوگی، پھر حاضر ہو جاؤں گا، پھر شربت دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گا، مگر اب تو فی الحال یہ آس بھی ختم ہو گئی۔ اے عاشقان رسول، ابھی تو یہ صرف ہجر و فراق ہے، ابھی تو صرف
محبوب سے دوری ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا آسان بات نہیں، امتحان لیے جاتے ہیں، سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ عظیم عاشق رسول جو چہرہ مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، عاشق بن گئے تھے، اب ان کا بھی امتحان ہونا تھا۔ چنانچہ امتحان کے دن یوں شروع ہوئے۔ ایک دن یہ عاشق رسول حرم پاک میں گئے، وہاں چند کافر بھی موجود تھے، مگر ان کی نگاہ نہ پڑی، یہ سمجھے میں اکیلا ہی ہوں۔ وہاں کافروں کے جھوٹے خدا رکھے تھے، انہیں دیکھ کر جذبہ ایمانی جوش میں آیا، اور ان عاشق رسول نے جھوٹے خداؤں پر تھوک پھینک کر کہا، نامراد ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے میں اکیلا ہوں، اس لیے یہ کام کر دیا، لیکن جب کافروں کو دیکھا تو جلدی جلدی یہاں سے چلے گئے۔ کافر سارا معاملہ دیکھ چکے تھے، وہ بھی پیچھے آئے۔ عبداللہ بن جدعان جو اس عاشق رسول کا دنیاوی مالک اور بڑا کافر تھا، اس کے گھر پہنچے، اسے تمام ماجرا بتایا تو اس بدبخت کافر نے اپنے غلام یعنی حقیقی عاشق رسول کا ہاتھ ابو جہل اور امیہ بن خلف کے ہاتھ میں دیا اور بولا، یہ تمہارا ہے، یعنی اب سے یہ تمہارا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔ ظلم و ستم کی دل دہلا دینے والی داستان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا دل تھام کر ظلم و ستم کی دل دہلا دینے والی داستان سنیے اور دیکھیے ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بھی کافر، امیہ بن خلف بھی کافر، اور دونوں ہی انتہا کے ظالم و جابر۔ ان دونوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ پاک کے صحرا میں لے گئے، عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، سینے پر پتھر رکھ دیا اور بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ ایک طرف کفر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اور دوسری طرف عشق رسول ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف اگر کافر و ظالم تھے تو سامنے بھی استقامت کا پہاڑ تھا۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف سمجھے تھے کہ ظلم و ستم برداشت نہ کر کے یہ عاشق رسول اپنے عشق سے پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف نے حرب آزمانا شروع کیے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے گئے۔ استقامت کے یہ پہاڑ، یہ عظیم عاشق رسول ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف انہیں لوہے کا لباس پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیتے۔ دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس گرم ہو جاتا، اس کی تپش سے جسم مبارک جھلس جاتا، چربی پگھلنے لگتی، مگر قربان جائیے اس عظیم عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کافر ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ اس عظیم عاشق رسول کو معاذ اللہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان تکلیفوں کا حال سن لینا، پڑھ لینا بہت آسان ہے۔ ہمت تو ان کی ہے جو یہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ ہم آرام میں ہیں، کوئی ہمیں ستاتا نہیں ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، بجلی لگی ہے، پنکھے اے سی چلتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ذکر اللہ ہماری زبان پر نہیں آتا۔ اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑ بھی لیتے ہیں تو تھوڑی دیر ذکر کر کے تھک جاتے ہیں۔ فرض نمازوں میں کوتاہیاں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان تو وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے۔ نماز کے بعد چند منٹ بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ذکر تو وہ تھا جو یہ عظیم عاشق رسول مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کر رہے تھے۔ خیر، کئی دنوں تک معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔
کافر ظلم پر ظلم آزماتے گئے اور یہ عظیم عاشق رسول استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے واپس تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے عاشق کو ان تکالیف سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ آہ، امت سے محبت فرمانے والے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان عاشق رسول کو دیکھا ہوگا، دل مبارک پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ تو وہ آقا ہیں جو اپنے امتیوں کو معمولی تکلیف میں دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ اے عاشقان رسول، رحمت والے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت سے اس قدر پیار فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق کو مصیبتوں کے شکنجے میں دیکھا ہوگا، دل پر غم طاری ہو گیا ہوگا، مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے ہوں گے۔ لیکن یہ امتحان کا وقت تھا اور امتحان میں صبر ہی کیا جاتا ہے۔ آخر ان عاشق رسول کی آزمائش کا وقت ختم ہوا، یہ اپنے عشق کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہوا یوں کہ ایک روز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش کسی طرح اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ آقا کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواہش سنی تو جلدی سے گئے، بھاری قیمت ادا کی اور اس عظیم عاشق رسول کو خرید کر فوراً ہی آزاد کیا، اور پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے یہ عظیم عاشق رسول کون ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں، ہم غلاموں کے سردار، ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے، مشہور عاشق رسول مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ کا نام مبارک بلال اور لقب ہے مؤذن رسول۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید المؤذنین، تمام اذان دینے والوں کے سردار کا خطاب دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ مبارک بہت زیادہ کالا تھا۔ اللہ پاک بے ادبی سے محفوظ فرمائے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ مبارک گندمی تھا۔ علماء کرام نے آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے لکھا، کان شدید الادیمہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ مبارک شدید گندمی تھا، یعنی جیسا گندم کا دانہ ہوتا ہے اسے ذرا سیاہی مائل کر دیں تو جیسا رنگ بنے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ مبارک اس انداز کا تھا۔ پاک و ہند میں عموماً لوگوں کے رنگ گندمی ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی آپ نے ابتداء اسلام ہی میں ایمان قبول کر لیا تھا۔ غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول بھی ہیں اور خازن مصطفیٰ بھی ہے، یعنی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی معاملات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا کر رکھی تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سن 20 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔